الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، بلکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہیں. اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تب وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش اور بندگی سے انکار کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا. مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا،
یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا۔ الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا۔ پیغمبروں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی۔ بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، 26ویں پارے میں حوامیم سبع کی آخری سورت سورہ حامیم احقاف، اس کی 2 آیات کریمہ 5 اور 6 تلاوت بھی کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ اجمالاً تو یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ آپ جب نماز میں تشہد التحیات پڑھتے ہیں تو پہلے ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے آپ قرات کے دوران بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ انسان نماز کی حالت میں تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ عبادت بھی تیرے لیے ہوگی اور مدد بھی تجھی سے، اور عبادت بھی ساری قسمیں، چاہے وہ زبانی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت، اے اللہ صرف تیری ذات کے لیے بجا لائیں گے۔ لیکن عملی زندگی میں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زبانی عبادات حمد و ثنا، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زبانی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ زبانی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ربنا 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 آتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں اللہم 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 جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں یا امت کو سکھائی ہیں، اللہم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ سب زبانی عبادتیں ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں کہیں سے بھی پکارا جائے، زمین کے نیچے جا کر، تہ خانوں میں جا کر پکارا جائے تو تب بھی اللہ سنتا ہے، زمین کے اوپر پکارا جائے تب بھی اللہ سنتا ہے، فضاؤں میں پہنچ کر، ہواؤں میں پہنچ کر، آسمانوں کی بلندیوں میں پہنچ کر پکارا تب بھی اللہ سنتا ہے۔ اور پکارنے والا جس مقصد کے لیے پکارتا ہے وہ اس مقصد کو بھی جانتا ہے، اس کے حالات کو بھی جانتا ہے، اس کی حاجات کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کوئی آسمانوں والا ہو یا زمین والا، بڑا ہو یا چھوٹا، زندہ ہو یا فوت شدہ، کوئی بھی دور اور نزدیک سے ہر ایک بندے کی پکاروں کو نہ سنتا ہے، نہ اس کے حالات کو جانتا ہے، نہ اس کے حاجات کو جانتا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں، قرآن کریم جا بجائے کہہ رہا ہوں، یہ آیتیں جس میں تلاوت کی ہیں اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا ہے جو اس کی مخلوق میں کسی کو بھی پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساتھ اعلان کرتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَاهِمْ غَافِلُونَ، ایسوں کو پکارتا ہے لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی اور نہ کسی کی پکاروں کو سن سکتا ہے اور نہ اس کی مراد پوری کر سکتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب سنتا ہی نہیں تو جواب کیا دے؟ جواب تو تب دے جب سن سکے، کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہم عن دعائہم غافلون، ان کے پکاروں سے ہیں ہی بے خبر۔ قرآن کا سمجھانے پر قربان، آیت نمبر 6 میں بڑی عجیب بات فرمائی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کل محشر کے میدان میں سب اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، پکارنے والے بھی جمع ہوں گے اور جن کو پکارا گیا وہ بھی آمنے سامنے ہوں گے۔ اور یہ جو اپنی حاجات اور بگڑی بنانے کے لیے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا کرتے تھے، کہیں گے یا اللہ یہ ہیں وہ حضرت صاحب جنہیں ہم اپنے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارتے تھے۔ اور یہ بات میں بطور مذاق کا نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں موجود ہے، ابھی بتاتا ہوں میں آپ۔ سورہ نحل 14واں پارہ، غالباً اس کی آیت نمبر 86 ہے۔ آیت نمبر 86 آیت میں سنا دیتا ہوں، گھر جا کر قرآن کریم ترجمہ والا دیکھ لینا، بشرطے کہ ترجمہ کسی صحیح کا ہو، تحریف نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب پکارنے والے محشر کے میدان میں دیکھیں گے ان کو جن کو پکارا گیا، قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں وہ حضرت جن کو ہم پکارا کرتے تھے، یہ ہیں وہ بزرگ جنہیں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ اے اللہ تجھے نہیں پکارا، ان کو پکارا کرتے تھے، ہمارے مولویوں پیروں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ یہاں سے ہماری بگڑی بنتی ہے، لہذا ان کو پکارو۔ یا اللہ ہم نے تیرے دروازے پر، تیرے دربار پر جا کر تجھ سے ہم نے اپنی مرادیں نہیں مانگی، ان سے مانگتے رہے، یہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب جواب کیا ہے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ حضرت جو سامنے کھڑے ہوں گے جن کی طرف یہ اشارہ کر کے کہیں گے کہ ہم نے ان کو پکارا ہے، وہ جواب دیں گے
انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں وہ کہیں گے؟ حالانکہ یہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو واقعات ان کو پکارا۔ اس کا جواب اس آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 5 اور 6 میں سورہ احقاف موجود ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس لیے انکار کریں گے، اس لیے ان کو جھٹلائیں گے کہ ان کو ان کی پکاروں کی خبر ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ سنا ہوتا تو تب کہتے۔ پھر وہاں کوئی شخص غلط بیانی کر بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ کا دربار ہے، اور وہ تو اللہ کا نیک بندے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، وہ کیوں ان کو جھٹلائیں گے؟ اس لیے جھٹلائیں گے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا اور کس نے پکارا۔ اب آیت نمبر 6 جو ہے اس کو ساتھ میں لائیے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب سارے لوگ جمع کیے جائیں گے محشر کے میدان میں، کانوا لہم اعداء، وہ بزرگ جن کو اس دنیا میں پکارتے رہے مشکل کشا سمجھ کر، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، یہ تو ان کو پکارتے رہے، یہ ان کو اپنی مشکل حاجات پکارتے رہے، اور قرآن کہتا ہے کانوا بعبادتہم کافرین، کی عبادت کا انکار کریں گے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے، اس لیے ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ میں نے بتایا کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، زبانی عبادتیں، دعا و پکار، توبہ، استغفار، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، استغاثہ و فریاد، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں۔ نماز، روزہ، طواف، اعتکاف، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ اور یہ ساری قسمیں عبادتیں، ان کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کی زمین پر چل رہا ہے، اس کی دی حیات استعمال کر رہا ہے، اس کی دی صحت استعمال کر رہا ہے، اس کی دی رزق روزی استعمال کر رہا ہے، ساری مہربانیاں اس کی ہیں، تو پھر اس کی پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اس کے وجود میں کسی اور کا تصرف نہیں، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ کا بھی تصرف نہیں، کسی اور کا کیا ہوتا؟ وجود بھی اللہ نے بخشا، اس دنیا میں بھی اللہ نے بھیجا، جوانی اور صحت بھی اللہ نے دی، کھلا پلا بھی وہی رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں بھی اسی کے استعمال کر رہا ہے، پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پیشانی اس کی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ زبان سے پکارے تو پھر اللہ کو چھوڑ کسی اور کو پکارے؟ جو ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے مطالبے پورے کرتا رہا، تو اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مطالبہ کرے، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آئیے سورہ یونس کے حوالے سے میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ تعالی سمجھانے پر قربان، بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 28 اور 29، 11واں پارہ سورہ یونس۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اگلے پچھلے، نیک بھی، بد بھی، مرید بھی، پیر بھی، پکارنے والے بھی، جن کو پکارا گیا، سب کو اکٹھا کریں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پکارنے والوں کہیں گے تم بھی یہاں ٹھہرو، انتم وشرکاؤکم، دوسروں کو، بزرگوں کا حال، تم بھی یہیں ٹھہرو، آج تمہارے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، یہاں ٹھہرو، ادھر ٹھہرو، ادھر ٹھہرو، دو طبقے ہو جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دیں گے، الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔
وقال شرکاؤہم، یہ کہیں گے حضرت جی، جیسے سورہ نحل کی آیت ہے، ہؤلاء شرکاؤنا، یا اللہ حضرت ان حضرتوں کو ہم پکارتے رہے، ان کی نیازیں دیتے رہے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، ان سے مرادیں مانگتے رہے. وہاں بھی یہ کہیں گے تو آگے سے بزرگ کیا کہیں گے؟ قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے، تم ہمیں نہیں پکارا کرتے تھے. وہ کہیں حضرت جی خدا دا واسطہ، ساری زندگی مر گئے ہم پکار پکار کر، چڑھاوے چڑھا چڑھا کر، نیازیں دے دے کر، آج آپ اس مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ بات قرآن میں ہے، قرآن سچائی ہے. قال شرکاؤہم، وہ بزرگ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تم ہمیں نہیں پکارا کرتے تھے، تم ہماری نیازیں نہیں دیا کرتے تھے، ہمارے چڑھاوے نہیں چڑھایا کرتے تھے. مگر یہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، یہ تو سارا کچھ کرتے رہے. پھر کیا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. کیا انداز ہے! یہ کہیں گے ہم پکار پکار کر مر گئے، نیازیں دے دے کر، اللہ کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نام پر نیازیں نہیں دی، لیکن آپ کی نیازوں میں کوئی ہم نے ناغہ نہیں کیا. اللہ کے دروازے پر جا کر 5 وقت نماز نہیں ادا کی، یہاں کی حاضری ہمیشہ دیتے رہے. تو آج ہمیں اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارا ساتھ چھوڑیں. وہ کہیں گے ہم بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہماری بات مان لو کہ تم نے ہماری بندگی نہیں کی. اگر نہیں مانتے تو لو ہماری اللہ کے سامنے ہم اللہ کے دربار میں قسم کھا کر کہتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے تمہارے درمیان کافی گواہ ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری بندگی کا کوئی پتہ نہیں تھا، تمہاری نیازوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، تمہاری پکاروں اور فریادوں کا کوئی پتہ نہیں تھا. قرآن سچائی ہے دوستو، خدا کی قسم اگر قرآن سے مسلمان وابستہ ہو جائے زندگی کے کسی موڑ پر ٹھوکر نہیں لگتی. افسوس کہ ہم نے صرف قرآن ختموں کی کتاب سمجھ رکھی ہے. ختم پڑھانے کے لیے کرائے کے لوگ بلا لیتے ہیں، وہ ورق گردانی کر کے چلے جاتے ہیں کھا پی کر ڈکار مار کر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مراد پوری، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمارا مردہ بخشا گیا. اس کے لیے میرے اللہ نے یہ کتاب نہیں بھیجی تھی. اس کتاب نے اس انسان کو بڑی عظمت بخشی تھی. پلٹ جائیں ذرا ماضی میں، 1400 برس پیچھے چلے جائیں. وہ جو بتوں کے سامنے سر جھکانے والے تھے، بت پرست تھے، اس کتاب کے آنے کے بعد محمد مصطفیٰ کے دامن سے چمٹے اور اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا، کہیں سے کہاں پہنچ گئے. دنیا کی کوئی قوت ان کا راستہ پھر نہیں روک سکی. آج کا کافر کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ اگر دنیا میں دوسرا عمر پیدا ہو جاتا جیسا عمر بن خطاب تھا تو ہمارا نام و نشان مٹ جاتا. یہ پیدائشی مسلمان تو نہیں تھے. جب نبی کا کلمہ پڑھا اس میں مشرک تھے، جوان تھے، بلکہ ابو جہل کی پارٹی کے آدمی تھے اور اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا. اور کوئی شخص ہمت نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور اسی ذمہ داری کی بنا پر تلوار لٹکا کر نکلے. راستے میں ایک رسول اللہ کا غلام مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ. ایک مسکین عاجز صحابی مل گئے.
پوچھ لیا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی نڈر اور بے باک تھے، جیسے زمانہ اسلام کے اندر بھی نڈر اور بے باک تھے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا وہ کام تو خیر کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس میں کیا مطلب؟ کہ جس محمد کو ختم کرنے کے جا رہے ہو اس محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل چکی ہے۔ غصے میں بفرے ہوئے آئے، آ کر دیکھا دروازہ بند ہے، کان لگا کر سنا اندر ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے بہنوئی، وہ دونوں ایک صحابی حضرت خباب بن ارت سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا، وہ گھبرا گئے، ان کے مزاج سے واقف تھے۔ بالآخر دروازہ کھلا، جاتے ہی پہلے اپنے بہنوئی پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ بہن ان کی چھڑانے کے لیے آئیں، ان کو بھی اس قدر مارا کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئیں۔ لیکن خدا کی ارب و رحمت نازل فاطمہ بنت خطاب پر، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر مخاطب کر کے کہا عمر کو، عمر مت بھولنا اس بات کو، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تو اپنے کفر میں پکا ہے، میں ایمان میں پکی ہوں۔ جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ حیران ہو گئے، انہوں نے کون سا نشہ پی لیا ہے، اتنے تشدد کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور سوچنے لگے کہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ کہ لاؤ وہ کتاب میں دیکھوں کہ کیا پڑھ رہے تھے تم۔ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی تو مشرک ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، پلید کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیرے ہاتھ میں کتاب نہیں دوں گی۔ دیکھیے ایمان کس قدر جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ عورت نام کی جنس کمزور جنس ہوتی ہے، اور اتنا جلال والا اور جابر بھائی تشدد کرنے والا اس کے سامنے ڈٹ گئی، یہ ایمان کی قوت ہے۔ اللہ کی توحید یہ قوت دیتی ہے۔ چنانچہ اصل میں یہی تشدد، یہی عمل اللہ کی نظروں کے اندر ان کی ایمان کا سبب بن رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب ہاتھ میں دی، قرآن کریم کی تلاوت کی، چند آیتیں پڑھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے نبی یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ اس کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ کتاب، یہ حکم نامہ ہے، یہ خط ہے، حکم نامہ ہے اس عظیم ذات کا، خلق الارض، جس نے زمینیں بنائیں، والسماوات العلیٰ، اور بلند آسمان بنائے۔ وہ الرحمن ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ یہ آیتیں جب پڑھیں تو بس پڑھتے پڑھتے عمر کے دل و دماغ کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ بس اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے ایک کنارے پر، حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں تھے، دیگر چند صحابہ سمیت۔ اب عمر کی تلوار گردن بھی جھکی ہوئی ہے اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، گردن جھکا کر جا رہے ہیں۔ دروازے کی در سے کسی نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام ان کی متشددانہ جو
ایک پالیسی تھی، رویہ تھا، اس سے گھبرا گئے. تلوار بھی ہے، لیکن انہی میں حضرت حمزہ بھی تھے، چند روز پہلے مسلمان ہوئے تھے. غیرت مند خون، غیرت مند ہاشمی خون. حضرت حمزہ بڑا دلیر انسان، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسد اللہ ہے، یہ شیر خدا ہے، واسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شعر ہے. لوگوں نے کسی اور کو شیر خدا بنا لیا، اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو شیر خدا فرمایا. یاد رکھے حدیث پاک میں اسد اللہ حضرت حمزہ کے لیے، حضرت علی کے لیے نہیں ہے. اسد رسول ہی بھی حضرت حمزہ کے لیے، حضرت علی کے لیے نہیں ہے. ان میں بے شمار خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں، دیگر صحابہ سمیت. حضرت علی میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن اسد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت حمزہ کو فرمایا، ان کے نہیں فرمایا. روافظ سے کارستانی کھینچتان کا کسی اور کی کوئی خوبی ہوتے حضرت علی پر جا کر فٹ کر لیتے ہیں. اور سید الشہداء بھی وہ حضرت حمزہ ہی ہیں. شہید تو حضرت عثمان بھی ہیں، شہید تو حضرت عمر بھی ہیں، شہید تو حضرت علی بھی ہیں، اور بھی بے شمار شہید ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہی کے لیے نکلا ہے. تو حضرت حمزہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. چلنے کا کوئی فکر کی بات نہیں، آئیں ایمان لانے کے لیے آئے ہیں تو اکرام کریں گے، نہیں تو انہی سے تلوار لے کے انہیں گردن کاٹ دیں گے. حفیظ جلندری نے اپنے شاہنامہ میں لکھا ہے نا، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. جو ہی دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کیسے آئے؟ سبحان اللہ. کہنے لگے آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب خود قتل ہو چکا ہو. بس وہیں پہنچے، کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوئے. ان کے اسلام لانے پر صحابہ اکرام نے اتنا زور کا نعرہ لگایا کہ پوری مکہ کی وادیوں کے اندر آواز پھیل گئی. تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچی لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا، ایسا لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن پھر ہمیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکا. نماز کا وقت آیا، صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے. عرض کہ یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے. کہتے میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر نماز اسی جگہ پڑھی جائے گی جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں کون ماں کا لال صحابہ کا اور محمد کا راستہ روکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین کی ٹولی، ابو جہل کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر آگے آگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کھڑے ہیں اور کہا کون ہے ماں کا لال جو محمد کا راستہ روکتا ہے؟ سن لو عمر مسلمان ہو چکا ہے. آج کے بعد اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ادا کی جائے گی. کسی نے بچے یتیم کرانے ہیں، اپنی بیوی کو رانڈ کرانا ہے، عمر کا مقابلہ کر لے. اللہ اکبر. قرآن کی تاثیر ایسی ہے میرے دوستو، یہ ختموں کی کتاب نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو ختم کی کتاب نہ سمجھیں.
اللہ نے اس قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس عقیدے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے گا اللہ وہی تاثیر پیدا کریں گے۔ آپ کسی تعویذ والے کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پھر بہت سے لوگ جا کر پھر مال بھی لٹواتے ہیں اور ایمان بھی، کیا سے کیا وہ کرتے ہیں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں سارے جو میری بات کو سن رہے ہیں، جس طرح اللہ کی خدائی پر ایمان ہے، اس کا رب ہونے پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب کی سچائی پر ایمان رکھتے ہوئے آپ ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ آپ کو میں نے قصہ سنایا ہوگا، اس مسجد شہداء میں آنے سے پہلے کی بات ہے، جب میں جامعہ اشرفیہ کا آخری سال میں تھا، ملتان روڈ پر مہاجر آباد ایک محلہ ہے، آپ سب جانتے ہوں، وہاں میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا۔ طالب علمانہ زندگی تھی، عصر کے بعد پھر باہر نکل جاتا کھیتوں میں، یہ گلشن راوی وغیرہ یہ آباد نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو نوناریاں چوک کی طرف جب میں نکلا تو آگے ایک دودھ بیچنے والا دکان، وہ وہاں سے اترا تو آ کر مجھے ملا، مجھے کہنے لگا کہ آپ شکل و صورت سے کوئی اچھے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے کہا سب یہ اچھے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی ٹانگ ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک، یہ ساری ٹانگ جو اس کی اس طرح بالکل بگڑ چکی تھی، ایسا کوئی زخم تھا کہ ڈاکٹروں نے کاٹنے کا مشورہ دے دیا۔ تو میں دنیا بھر کا علاج کرا چکا ہوں، کوئی مفید نہیں ہوا، دم کرانے والوں کے پاس بھی گیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے پاس اس لیے میں ایک حاجت مند انسان ہوں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ میں ایک طالب علم تھا، اس وقت بھی طالب علم تھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ یاد رکھیں مجھے کبھی غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہوئی کہ میں کوئی عالم بن گیا، بس قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اساتذہ سے جو کچھ پڑھا ہے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کوئی تکبر، کوئی تعلی، کوئی فخر، کوئی غرور، خدا اپنی حفاظت میں رکھے، مجھے محفوظ رکھے۔ میں سمجھ گیا اس کی بات کو، میں نے کہا کہ اس نے در در کی خاک چھانی ہے، اس کا عقیدہ کسی ایک جگہ جمع ہوا نہیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر میں آپ کے بیٹے کو دم کروں گا، آپ کسی اور جگہ نہیں جائیں گے۔ ایک لمحہ کے لیے رک گیا، کہنے لگا میں وعدہ کرتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا دوسری شرط یہ ہوگی کہ میں نے آپ سے کچھ لینا نہیں، اگر آپ کو یہ منظور ہے۔ تو اس بات پر وہ کچھ مسکرایا، ہنسا۔ میں نے کہا بات صاف کہتا ہوں، میں نے لینا بھی کچھ نہیں، کیونکہ میں لوں گا اس میں تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا جیسے ہم نے بزرگوں کی کتابوں سے پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، کسی قسم بیماری پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر دفعہ ایک دن دم کیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 6-7 دن دم کیا۔ اچانک مجھے گھر سے خبر ملی کہ میری والدہ کچھ بیمار ہیں، تو میں گاؤں چلا گیا۔ وہاں کچھ دن لگ گیا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ گیا۔ میرے ذہن سے یہ بات اتر گئی کہ میں نے کسی کو دم کرنا تھا۔ واپس آیا تو مجھے یاد نہیں رہا، مدرسے آنا جانا رہا۔ ایک دن میں پھر اسی طریقے سے جب نکلا، بالکل ذہن میں تھا نہیں۔ جب وہ دکان سامنے آئی تو پھر مجھے خیال آیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کس قدر غلط بیانی ہوئی اس کے ساتھ۔ لیکن باہر میں پلٹا نہیں، چونکہ میری نیت میں فطور نہیں تھا۔ میں آگے گیا، اس آدمی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ایک اچھل کر اب دکان سے نیچے آ کر مجھے لپٹ گیا۔
میں دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں کہ یہ مجھ پر گلہ کرے گا، اور مجھے کبھی گردن کو چوم رہا ہے، کبھی میری پیشانی کو چوم رہا ہے۔ اندازہ مجھے ہوا کہ یہ خوش ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، میں آ نہیں سکا، میں گاؤں چلا گیا تھا، اپنے بچے کو سنائیں۔ اس نے کہا ابھی یہی تو بتانا چاہتا ہوں، بچے کو جو بلایا، اللہ گواہ ہے، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے کہ بچے کی ٹانگ جو ہے بالکل آخر میں جس طریقے سے وہ چھلکے اترتے ہیں، زخم جب منتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، چھلکے اترتے، اس کیفیت سے تھا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، میری اپنی کی ہوئی ہے، اور اللہ کا کلام میرے پاس بھی وہی ہے اور آپ کے پاس بھی وہی ہے۔ میں بھی خدا کا بندہ ہوں اور آپ بھی خدا کا بندے ہیں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کا کر کے تو دیکھیں، در در کی خاک چھاننے کے بجائے اللہ کا قرآن آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کے سینے میں موجود ہے، کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے ہندوستان کی سرزمین میں، آپ میں شاید ہی کوئی شخصیت ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو یا ان کی کتابیں ہیں بہشتی زیور آپ کے گھر میں نہ ہو۔ ان کی کتاب ہے عملیات پر، اعمال قرآنی، ہندوستان کی چھپی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں لگ گئی تو میں نے اس کے شروع میں یہ لکھا دیکھا، اب یہ پاکستانی یہ ناشر جو ہے یہ بڑے خائن ہیں، یہ اس کو چھاپتے نہیں۔ اس میں لکھا دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ایک دیہاتی عورت آئی، کہنے لگے مولوی جی میں کنگھی کرتی ہوں سر کے بالوں کی تو وہ بال مانگ نہیں نکلتی، مجھے کوئی تعویذ دیں یا دم کریں۔ اب جتنی اس کی عقل تھی ایسی بات اس نے کی۔ اب مانگ نکالنے کے لیے تعویذ ہوتے ہیں یا دم کیے جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی بہت بڑے انسان تھے، بڑی فراست والے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اگر انکار کرتا ہوں اس عورت کو تو یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی، وہاں جا کر مال بھی لٹائے گی اور اپنی ایمان خراب کرے گی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں بی بی جب کنگھی کرنے لگو گی نا تو کہنا اہدنا الصراط المستقیم، اتنا کہہ کر وہ جب گئی تو اہدنا الصراط المستقیم کا کنگھی کی تو اس کی مانگنے کے لائی۔ تو یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ ہر شخص، ہر عالم، ہر صوفی، ہر بزرگ، ہر مسلمان جب بھی کوئی حاجت مند اس کے سامنے آئے اس وقت جو قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے، تاثیر تمہارے اللہ نے پیدا کرنی ہے، آپ نے تو اس یقین ایمان کے ساتھ اس کے کلام کو پڑھنا ہے کہ جو اللہ پاک نے اس تاثیر پیدا کی ہے، اللہ اس میں ضرور تاثیر پیدا کر دیں گے۔ اگر نہیں اس وقت آتی تو سمجھو کہ حکمت الہی کا اس وقت تقاضا یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ نے جو کچھ اللہ پر یقین کرتے ہیں جو کچھ کیا وہ ضائع چلا گیا، وہ ضائع نہیں گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کو کچھ ٹائم دیں دوستو، اپنے کاروبار کو آپ دیتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، کچھ ٹائم دیں اللہ کے قرآن کو۔ 24 گھنٹوں میں آپ تقسیم کار کر لیں، کاروبار کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، سونے کے لیے ایک ٹائم ہے، کھانے کے لیے ایک ٹائم ہے، دوسرے معاملات کے بھی، قرآن کو بھی کچھ ٹائم دے دیں اور وہ ٹائم کسی اور کو نہ دیں، اس کو فالتو وقت کی چیز نہ سمجھیں۔ آپ کو قبر کی کالی کوٹڑی کے اندر اور اس کے بعد قیامت تک محشر کے میدان کے ہر مرحلے پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف یہ قرآن کریم سے تعلق کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں، بہترین صلاحیتیں بخشی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کاروبار کا سب ہنر اور گن جانتے ہیں۔ قرآن کریم ترجمے والا دیکھ لیں، بے شمار تراجم علماء حق نے کیے ہیں، خود سمجھ میں نہیں آئے تو کسی معتبر عالم سے پوچھ لیں، اور اس کا ترجمہ جتنی آیات آپ نے منتخب کی دیکھیں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گی۔ قرآن آپ کا رہنما ہوگا، قرآن سے جب رہنمائی حاصل کریں گے پھر ساری قوتیں جو ہے وہ ناکام اور فیل ہو جائیں گی۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھٹکی ہوئی اس لیے ہے کہ قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔
جتنے ٹھگ ہیں، جتنے عیار اور مکار ہیں، مذہبی بیروپیے ہیں، انہوں نے اس قوم کا استحصال کیا ہے. جس طرح سیاسی استحصالی قوتیں ہیں، کوئی کس روپ میں آپ کا استحصال کر رہا ہے، اور آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے جھنڈے لے کر، کبھی کس کے پیچھے. یہی حال مذہبی استحصالی قوتوں کا ہے. کاش کہ انہوں نے خدا کا خوف دل میں رکھ کر اس امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہوتی اور اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہوتا. خدا کی قسم مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے. کفر سے نکل آنے والے رش کے ملائکہ بن گئے، اور ہم خاندانی مسلمان، باپ دادا مسلمان، اور ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم موروثی مسلمان ہیں، حقیقی نہیں. ہم نے مسلمانی کو کمایا نہیں. جس طرح مال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو مال آتا ہے. دین کے لیے محنت کرتا ہے پھر دین آتا ہے. جب محنت کرتا ہے، جہاں مار کھاتا ہے انسان دین کا، تو پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، اس کا ضائع ہونے پر انسان تکلیف ہوتی ہے. ہم نے اسلام کو کمایا نہیں، اسلام وراثت میں ملا ہے. خدا کے لیے کچھ پتہ نہیں اگلے جمعے ہماری ملاقات ہو نہ ہو، کیونکہ موت ہم سب کے پیچھے ہے نا. ہر ملاقات کو، ہر موقع کو اپنی زندگی آخری ملاقات سمجھا کریں. اور جو سچ قرآن کے حوالے سے آپ کو مل جائے، جہاں سے بھی ملے، اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں، اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کو آپ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا اعلان ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیویاں اور بچے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے تابع ہوتی ہیں. ان کو سیدھے راستے پر چلائیں یا گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیں. بچے آپ کی امیدوں کا مرکز ہیں. ان کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں داخل کرتے ہیں، کل کو یہ بڑے ہوں گے، پڑھ لکھ کر افسر بنیں گے، تو ان کی وجہ سے ہماری زندگی بھی آسودہ ہو جائے گی. میرے دوستو، یہ زندگی تو پھر ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں ان کے افسر بننے تک ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو آسودہ بنانے کی کوشش کریں. بھئی یہ میرا ایک نقطہ یاد رکھیں، قبر میں رہنا ہے اور محشر کے میدان اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں. اس کو آسودہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ نے ہر انسان کو فراست والا بنایا، وہ کس طرح آسودہ کر سکتا ہے. خود قرآن کریم سے تعلق رکھیں، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. قرآن کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے وہ بھوکوں سے نہیں مریں گے. رزق اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی لکھ دیا، انسانوں کے لیے بھی لکھ دیا ہے. جن کی نوکریاں نہیں ہیں وہ بھی رزق کھاتے ہیں، جن کی دکانیں اور پلازے نہیں ہیں وہ بھی رزق کھاتے ہیں، جن کی زمینیں نہیں اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. اس انسان کو بھی رزق دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا خدا کے دین کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو خدا آپ کو بھوکوں سے مارے. اپنی سوچوں کو درست کیا جائے، سوچ درست ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام، کوئی کاشتکاری کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، لیکن انہی کی وجہ سے دنیا میں دین پھیلا ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا، انہوں نے اسی نبی کلمہ پڑھا تھا. اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ دین سیکھیں اور دین کو پہنچانے کی کوشش کریں. جتنی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ دوست یار بیٹھتے ہیں تو گپوں میں وقت لگانے کے بجائے کوئی دین کی بات ان کے ذہن میں ڈال دیں. اس نے مان لیا تو اس کو فائدہ ہوگا، نہیں مانا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. عند اللہ آپ بری ذمہ ہوں گے. میں نے پچھلے جمعے میں بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے نام خط بھیجے. یہ مشن ہے انبیاء کا. میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چھیڑا تھا، وقت ختم ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں ایک ایسی حکومت کا اطلاع ملی جو آپ نے ابھی تک معلوم نہیں، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک میں چلا گیا کہ وہاں حکومت کرنے والی ایک ملکہ ہے،
دنیا میں اسباب سارے اس کے پاس موجود ہیں، البتہ دینی لحاظ سے بہت پتلی حالت ان کی کہ وہ شرک کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. اور ہدہد کا عقیدہ اللہ یسجدوا للہ، وہ ہدہد حضرت سلیمان کے سامنے کہتے کیوں خدا کو سجدہ نہیں کرتے، ان کا کیوں کھانا خراب ہو گیا، خدا کو چھوڑ کر سورج کو پوجا کر رہے ہیں. ہدہد کو اتنی سمجھ ہے. یہ نبی کی صحبت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سننظروا، تم نے یہ اطلاع دی ہے نا ایسا ہے، لیکن ابھی ہم نے تحقیق کرنی ہے. اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولا ہے. کہا تو اس نے سچ ہی تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پر ابھی اس کی سچائی کی حالت نہیں کھلی تھی، اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ اکبر سبحان اللہ. فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہ، لے جا میرا یہ خط اس ملکہ کے پاس چھوڑ جا. ثم تولی عنہ، وہاں سے واپس لوٹ جا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں. ملکہ کے پاس جب خط پہنچا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہدہد جو ہے نا کھڑکی سے، اس کا شاہی جو محل ہے، کھڑکی سے جا کر ملکہ کے سینے پر آہستہ سے خط چھوڑ کر واپس چلا گیا. وہ جب جاگی دیکھا ایک خط پڑا ہوا ہے، اس نے پڑھا، اس نے فوری طور پر اپنے کابینہ کے اجلاس، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے درباریوں، میرے وزیروں، میرے پاس بڑا ایک معزز خط آیا ہے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین. بس یہی خط ہے، از طرف سلیمان، انہ من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. پھر آگے بسم اللہ الرحمن، ہر کام کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین. مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مشرک ہو، کوئی شخص میرے سامنے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرے، سارے کے سارے مسلمان بن کر آ جاؤ. اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتا مسلمان کے پاس، اقتدار برائے دعوت اسلام ہوتا ہے. یہی حال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی سب انبیاء کرام کا حال رہا ہے. ایک پیغمبر کا حال قرآن نے ہمیں سنا دیا ہے. پھر ملکہ نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، بتاؤ ایسا خط آیا ہے، ایسا ایسا اس کا مضمون ہے، کیا کریں؟ یہ جی حضوری جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں جناب ملکہ معظمہ، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ بڑی دانا تھی اس کی قسمت. انہوں نے کہا تم مجھے غلط راستے پر چلانا، غلط مشورے دیتے ہو. تمہیں پتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، حکومتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کی ساری عزتیں تاراج ہو جاتی ہیں. وکذالک یفعلون، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بادشاہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کرے گا ایسا کر کے چھوڑے گا. اس نے کہا کہ میں کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اگر دنیا دار ہوا تو یہ قبول کر لے گا، اگر قبول نہیں کیے تو پھر ہمیں مسلمان ہو کر جانا پڑے گا. وہی بات سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحفے تحائف گئے، حضرت سلیمان نے فرمایا تم مجھے اتمدوننی بمال، مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بل انتم بہدیۃ تفرحون، اپنے تحفے تحائف سے خود ہی تم خوش رہو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبلہم، اس ہدیہ لانے والے کو کہا جاؤ اس کے ملکہ کو کہہ دو ہم ایسا لشکر لے کر تمہارے خلاف چڑھائی کرنے والے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. پھر ملکہ نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا. ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا جو مجلس میں بیٹھے تھے، ایک جن بھی تھا، کہ فوری طور پر ملکہ کا تخت میرے سامنے کون لانا چاہتا ہے. ایک بڑا دیو کہنے لگا میں آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کر پیش کر دوں گا. قال الذی عندہ علم الکتاب، ایک اللہ کا ولی بھی وہاں موجود تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. کہنے لگے حضرت
مجلس برقرار ہونا یہ بڑا لمبا ٹائم ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کی طرف رکھ دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. سبحان اللہ. فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی. بس اتنی دیر تھی، آنکھیں بند کر کے کھولا تو ملکہ کا تخت حضرت سلیمان کا سامنے پڑا تھا. اترائے نہیں، بھنگڑے نہیں ڈالے. کیا ہو رہا ہے جی؟ میچ جیت گئے ہیں. سارے سڑکوں پر تمام بےہودگی، تمام ابلیسی کام کیا جاتا ہے عین قانون کی روشنی کے اندر. یہ قوم ہے، مسلمان کا یہ کام ہوتا ہے. کون سا ملک فتح کر دیا جو ایک کھیل میں ایک جیت گئے؟ تو مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اس پر اللہ کا فضل شکر ادا کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیے ملکہ کا تخت آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے. فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، میرے اللہ مجھے آزما رہے ہیں. اشکر ام اکفر، میں خدا کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکر ہوتا ہوں. فمن شکر فانما یشکر نفسہ، جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکرا ہے اللہ بے پرواہ ہیں، وہ جو چاہیں کریں. لمبی بات ہے، تفسیرات چھوڑتا ہوں. بالآخر ملکہ مسلمان ہوں گی اور سارا ملک مسلمان ہو گیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور انبیاء کے پیروکاروں کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے، خود دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میرا فرض بھی یہ ہے میرے دوست، اور آپ کا فرض بھی یہ ہے، جتنی اللہ پاک نے بات سمجھنے کی توفیق دی ہے اس کو دوسروں تک منتقل کریں. اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا، وہاں تو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا. بیویاں تو تابع ہوتی ہیں، بچے تو تابع ہوتے ہیں. دلیل کے ساتھ، قرآن کریم کے دلیل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ آئے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت.